ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر رمیز مرتضیٰ مرحوم ابن مرتضیٰ حسین کے لیے سارے ثواب فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا۔ صلوات بھیجے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قرآن مجید، فرقان حمید، جس پر ہم سب کا ایمان ہے، اس کی باتوں پر دل سے اقرار ہے۔ کلام الہی جو آج بھی موجود ہے، حقائق کے انمول جواہر جس کے اوراق میں موجود ہیں، مگر بصارت کے لیے نظر چاہیے، دل پاک و صاف ہو، خباثتوں سے علیحدہ ہو، بغض و حسد سے دور ہو، تو ایسے انسان کو اس الہی کتاب میں حقائق بھی ملیں گے، سچائیاں بھی ملیں گی، اچھائیاں بھی ملیں گی۔ یوں تو یہ قرآن اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن شروع ہی میں پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اس قرآن سے ہدایت وہی لوگ پائیں گے جو صاحبان تقویٰ ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا پایا جاتا ہے، جو اس دنیا کی زندگی میں عذاب آخرت سے اپنے بچاؤ کی فکر کرنے والے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک اور شبہے کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید کا یہ دوسرا سورہ بقرہ، جو قرآن کا سب سے طولانی سورہ ہے، اور اسی کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہو رہا ہے، خود پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے۔ حالانکہ اسی سورے میں آگے چل کر کفار و مشرکین کے سلسلے میں ارشاد ہوا کہ جو لوگ قرآن کے بارے میں شک کر رہے تھے، ان کو ایک چیلنج کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے: ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو اس بارے میں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، جو بندے پر نازل کیا ہے،
تو تم سب مل کے اس کتاب کا کوئی ایک سورہ اس کا جواب لے آؤ۔ اس کا مطلب کہ شک تو ہوا ہے قرآن مجید میں، اور آج بھی اکثریت، دنیا کی اکثریت آج بھی قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتی ہے۔ صرف مسلمان ہی تو مانتے ہیں اللہ کا کلام، صرف پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت کے مسلمان ہی تو قائل ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور آخری نبی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت آج بھی ریب میں قرآن کے سلسلے مبتلا ہے، آج بھی شک میں مبتلا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کا یہ اعلان کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور دوسری طرف خود پروردگار تھوڑے ہی فاصلے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ اگر تم کو شک ہے اس بارے میں جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو تم اس کے مثل، اس کے جیسا کوئی ایک سورہ لے آؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد تمہارے ہی جیسے ہیں، یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ قرآن کو خود بنانے والے ہیں، تو اگر یہ ایک انسان مل کر 114 سورے لا سکتا ہے، تم سب مل کر اس کے مقابلے میں ایک سورہ بنا لاؤ۔ قرآن نے چیلنج بھی کیا اور جواب بھی دیا ہے کہ اگر تم سب مل بھی جاؤ تب بھی کسی ایک سورے کا جواب پیش نہیں کر سکتے۔ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تضاد ہے؟ کیا یہ قرآن مجید میں ٹکراؤ ہے؟ ابتدا میں کہا گیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، اور آگے چل کر خود ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی جنہوں نے قرآن کے بارے میں شک کیا ہے۔ تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اہل دنیا کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ بات نہیں کہی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، بلکہ خالق کلام ہونے کی حیثیت سے پروردگار عالم خود اپنے کلام کی گارنٹی لے رہا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کیسا ہی وہ انٹلیکچول ہو، ذہین ہو، فہیم ہو، سمجھدار ہو، ہوشیار ہو، ایجوکیٹڈ ہو، انٹیلیجنٹ ہو، لیکن کبھی بھی اپنی کسی بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ یہ تو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنی ریسرچز ہوتی ہیں، آج ایک ریسرچ سامنے آتی ہے، کل وہی انسان جس نے ایک بات ریسرچ کر کے پیش کی تھی اپنی رد میں وہ پیش کر دے، دوسری تھیوری پیش کر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی دنیا کا انسان اپنی کہی ہوئی بات کی ضمانت نہیں لے سکتا کہ جو میں آج کہہ رہا ہوں یہ آج بھی صحیح ہے اور کل بھی صحیح رہے گا۔ کوئی بھی انسان کتنا ہی ذہین ہو، کتنا ہی سمجھدار ہوشیار ہو، نہ اپنی لکھی ہوئی بات کی ضمانت لے سکتا ہے اور نہ اپنی کہی ہوئی بات کی ضمانت لے سکتا ہے۔ اور سامنے کی بات ہے، 25 سال کی عمر میں اگر انسان کوئی بھی رائٹر ہو یا آتھر کوئی کتاب اگر لکھتا ہے تو جتنا اس کا علم ہے اور جتنا تجربہ ہے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد ہی پر تو لکھے گا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ 40 سال پہنچتے پہنچتے جو کچھ اس نے 25 سال کی عمر میں لکھا تھا اور سمجھا تھا وہ سب صحیح ہو سکتا ہے کہ 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ پھر یہ کہہ دے کہ میں نے کل جو بات لکھی تھی وہ صحیح نہیں تھی، اب یہ صحیح ہے۔ اور یہ ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں علمی دنیا میں کہ پہلے انسان کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، اس لیے کہ علم کوئی منجمد چیز نہیں ہے۔ جہاں عمر بڑھتی ہے وہیں تجربہ بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے تو علم بڑھتا ہے۔ یعنی انسان کی حیثیت سے نہ اپنی کہی ہوئی بات کی ضمانت لے سکتا ہے، نہ اپنی لکھی ہوئی بات کی ضمانت لے سکتا ہے، لیکن پروردگار خالق کلام ہونے کی حیثیت سے اپنے قرآن کی گارنٹی لے رہا ہے کہ تم اپنے کلام کی گارنٹی نہیں لے سکتے، نہ اپنی لکھی ہوئی بات کی، نہ اپنی کہی ہوئی بات کی، لیکن یہ کلام میرا ہے، میں ضمانت لیتا ہوں یہ کلام کل بھی صحیح تھا، آج بھی صحیح ہے، کل بھی صحیح رہے گا، نہ اس میں شک کل تھا، نہ آج ہے اور نہ کبھی رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور اب یہ صاحبان تقویٰ ہیں کون کہ جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ یہ صاحبان تقویٰ کون ہیں؟ مجملاً مختصر ایک کردار پیش کر دیا گیا ہے۔ الذین یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی اللہ نے روزی دی ہے، رزق دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے پیغمبر یہی وہ صاحبان تقویٰ ہیں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے والے نبیوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں،
اور یہ روز قیامت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں، یہ ڈھلمل یقین نہیں ہوتے، صاحب یقین ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آنا اور جانا یہ فطرت میں ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں، یہ آنا اور جانا ہی بتاتا ہے کہ کہیں سے آتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق انسان مرتا نہیں ہے بلکہ مر کے جاتا ہے، مر کے جاتا ہے۔ یہ دنیا اور اس کے بعد کی دنیا، موت ایک ڈیوائیڈر کا کام کرتی ہے، ایک درمیانی چیز ہے۔ اسی موت کے ذریعے انسان اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے جو اس دنیا سے بالکل الگ ہے، اور اسی لیے شاید متوجہ کیا ہے ہر انسان کو پروردگار عالم نے، جھنجھوڑا ہے ذہن انسانی کو یہ کہہ کر کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار اور عبث پیدا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان غور کرے، سوچے سمجھے کہ آخر اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر انسان اپنے مقصد حیات کو جان لے تو پھر یہی اس کی زندگی کا اصل ہے، یہی اس کی زندگی کی بنیاد ہے۔ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار اور عبث پیدا کیا؟ لیکن یہ ہماری زندگی ہے کیا؟ یوں تو ہمارے جیسے بے معرفت لوگ اکثر کہتے ہیں یہ ہماری نجی زندگی ہے، یہ ہماری پرسنل لائف ہے، اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، جو چاہے کریں، اس میں کسی کو ہمارا حق مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ انسان اپنا حق سمجھتا ہے، لیکن کیا واقعاً یہ ہماری ہی زندگی ہے؟ اگر سچ مچ یہ ہماری ہی زندگی ہے تو ہمیں ناکامی کا کبھی منہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ نہ جانے کتنی پلاننگ ہوتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے پلان بنتے ہیں، کیسی کیسی اسکیمیں بنتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے نظریے قائم ہوتے ہیں، لیکن انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ تو اگر انسان اپنی زندگی کا 100% مالک ہے، مختار ہے، یہ زندگی اسی کی ہے، تو یہ اس کا سوچا ہوا پورا کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس کا ہر سوچا ہوا بھی پورا ہو جانا چاہیے، اس کی ہر پلاننگ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، اس کا ہر پروگرام پورا ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں اکثر ہم روزانہ یہ دیکھتے ہیں، اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، کرنا کچھ چاہتے ہیں، ہو کچھ جاتا ہے، پلاننگ کچھ ہوتی ہے اور واقعہ کچھ ہو جاتا ہے۔ کبھی واقعات پیش آتے ہیں، کبھی حادثات پیش آتے ہیں، اور پھر سامنے کی بات ہے کہ اگر واقعاً یہ ہماری ہی زندگی ہے اور سچ مچ یہ ہماری زندگی ہے تو پھر سوسائڈ کرنا جرم کیوں؟ پوری دنیا میں سوسائڈ کرنا جرم ہے، یہ جرم کیوں ہے؟ جرم ہوتا کب ہے؟ جرم اس وقت ہوتا ہے جب انسان دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ اپنے کو نقصان پہنچانے والا دیوانہ ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے، مجنون ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی دنیا کے قانون میں مجرم نہیں ہے۔ مجرم وہی شخص کہلاتا ہے جو دوسرے کا نقصان پہنچائے۔ ساری دنیا میں سوسائڈ کرنا خودکشی جرم ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ساری دنیا نے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ زندگی اپنی نہیں ہے، کسی کی عطا کی ہوئی ہے، کسی کی دی ہوئی ہے، اور جب دی ہوئی کسی اور کی ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر زندگی بسر کریں۔ اب زندگی ہمیں اسی طرح بسر کرنا ہے جس طرح مالک چاہتا ہے، جس طرح پروردگار چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ہماری اپنی زندگی ہے نہیں، اس کی عطا کی ہوئی ہے، اور اس نے واضح کر دیا ہے، کہیں اندھیرے میں نہیں رکھا ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس میں وضاحت کر دی گئی کہ زندگی کا اصل ہدف کیا ہے، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے ہمارے مذہب میں، اس لیے کہ دوسرے مذاہب میں عبادت اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، کسی بھی نام سے یاد کیا جائے اس سے بحث نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں عبادت اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، ہمارے یہاں عبادت فقط اللہ کو یاد کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کو یاد رکھنے کا نام ہے۔
اللہ کو یاد رکھنا ایک تاریخ کے اعتبار سے، ایک دن کے اعتبار سے، ایک وقت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن جب یاد رکھنا ہے تو 24 گھنٹے یاد رکھنا ہے۔ اسلام یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل ایک سروس ہے۔ اس بارگاہ الہی میں اپنی سروس دینا ہے ایک بندے کی حیثیت سے، اس لیے کہ اگر وہ معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں، تو دائرہ عبدیت ہی میں رہنا بندگی کی شان ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ مرتبہ صلوات بھیج دیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت فقط نماز ہی عبادت نہیں ہے، ہاں نماز بھی عبادت، روزہ ہی عبادت نہیں ہے، روزہ بھی عبادت ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں ظاہر ہے کہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، سب یقیناً آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کی پہچان بتائی کہ ہمارے چاہنے والوں کو 2 علامتوں کے ذریعے پہچانو، ایک اوقات نماز کی پابندی اور دوسرے آپس کی مالی ہمدردی۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا اپنے شیعوں کی پہچان بتاتے ہوئے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو نہ اپنے پیٹ کو حرام سے بھرتا ہے اور نہ وہ لوز کیریکٹر اور بد کردار ہوتا ہے۔ جتنا ہی انسان اسٹرانگ کیریکٹر کا مالک ہوگا، اتنا ہی وہ ائمہ معصومین سے، پیغمبر اکرم سے اور خدا سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ امیر المومنین ہو یا دوسرے ائمہ، یہ معصیت کاروں کے نہ امام ہیں، نہ معصیت کاروں کے امیر ہیں۔ ہم صبح و شام گواہی دیتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومنین کے امیر ہیں، متقین کے امام، صاحبان تقوی کے امام۔ لہذا انسان جس قدر عقائد و اعمال و کردار کے لحاظ سے پختہ ہوتا چلا جائے گا، آٹومیٹک وہ خدا و رسول اور ائمہ طاہرین سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ ظاہری طور پر وہ چاہے جتنا دور ہو، ہم آج جس ملک میں رہتے ہیں، ظاہر یہاں سے کربلا معلیٰ بہت دور ہے، نجف اشرف بہت دور ہے، سامرہ بہت دور ہے، کاظمین بہت دور ہے، مشہد مقدس بہت دور ہے، لیکن آپ یہ نہ جانیں، اس لیے کہ جسمانی دوری الگ ہوتی ہے اور روحانی اور معنوی دوری الگ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسمانی اعتبار سے قریب ہو مگر معنوی اعتبار سے دور ہو۔ نہ جانے کتنے ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے یعنی خانہ خدا کے قریب ہوتے ہیں مگر اکثر خدا کے قریب نہیں ہوتے۔ خانہ خدا کے قریب ہونا اور ہے اور خدا کے قریب ہونا اور ہے۔ اسی طرح زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، اللہ سب کو زیارت نصیب کرے اور توفیق دے کہ جو واقعاً ایک زائر کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے زیارت معصوم کی جائے۔ اس لیے کہ زیارت صرف کسی گنبد کو دیکھ لینا، کسی عمارت کو دیکھ لینا، کسی روضے کو دیکھ لینا، کسی زری کو دیکھ لینا، زری کے قریب پہنچ جانا، اسے بوسہ دے لینا، چند فقرے اپنی زبان سے ادا کر لینا، یہ زیارت تو ہے مگر روح زیارت ابھی نہیں حاصل ہوئی۔ روح زیارت کچھ اور ہے، ذریعے حسین سے قریب ہونا اور ہے اور حسین سے قریب ہونا اور ہے۔ جتنا یہ سب صاحبان آیت تطہیر ہیں، جتنا انسان رجس و کثافت و گندگی و پلیدگی و جہالت و جاہلیت سے اپنے کو دور کرتا چلا جائے گا، وہ حسین ابن علی سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سب صاحبان آیت تطہیر ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت ظاہر ہے کہ جو احکام ہیں وہ سب عبادت میں شامل ہیں، میں نے عرض کیا کہ نماز، روزہ وغیرہ، لیکن اسی کے ساتھ پروردگار عالم نے جہاں اپنے حق کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا، اپنے رسول کے حق کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا، ائمہ معصومین کے حقوق کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا، صدیقہ طاہرہ کے حق کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا، وہیں اپنی مخلوق کے، عام مخلوق کے حق کو بھی عبادت ہی قرار دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عام مخلوق کا حق اتنا ہی اہم ہے جتنا خالق کا حق، بلکہ اگر عام مخلوق کا حق پامال کر کے کوئی خالق کی بارگاہ میں آتا ہے تو یہ سجدے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس رکوع و سجود کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس اوراد و وظائف کی کوئی حیثیت، نہ اس تلاوت کی کوئی حیثیت ہے۔ اس لیے کہ مذہب نے خالق کے حق کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حق کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ مسائل سے ماشاءاللہ آپ واقف ہیں، صرف اشارے کرنا ہے
کہ کتنا اہمیت ہے، کس قدر اہمیت رکھی ہے مذہب نے مخلوق کے حق کی ادائیگی. اور مخلوق کی حق کی ادائیگی میں صرف انسان ہی نہیں ہے، انسان تو اشرف مخلوق ہے، بشرطے کہ وہ انسان اشرف مخلوق ہے جو اپنی شرافت انسانی کو باقی رکھ لے جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیدا تو جب ہوتا ہے انسان تو اشرف مخلوق ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی اشرفیت کو اگر تا حیات باقی رکھ لے جائے تو اشرف ہے، ورنہ یہی انسان کبھی جانوروں سے بدتر قرار پاتا ہے، کبھی سوکھی لکڑی کے برابر قرار پاتا ہے، کبھی مثل مردہ ہو جاتا ہے. تو وہ اشرف تھوڑی ہے جو سوکھی ہوئی لکڑی کے برابر ہو گیا، وہ اشرف تھوڑی ہے جو جانوروں سے بدتر ہو گیا، وہ اشرف نہیں ہے جو مثل مردہ ہو گیا. ہاں، اشرفیت کا تاج جو پروردگار عالم نے انسان کے سر پر رکھا ہے، اس شرافت و انسانیت کے تاج کو گرنے نہ دے. یہی انسان کی، اور وہی انسان اشرف مخلوق ہے، وہی انسان اشرف مخلوق ہے. تو انسان کا حق تو بڑی بات ہے، ہر چیز کا حق ہمارے اوپر ہے. اس زمین کا حق بھی ہمارے اوپر ہے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس فضا کا حق ہمارے اوپر ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اس ہوا کا حق ہمارے اوپر ہے، اس پانی کا حق ہمارے اوپر ہے جو ہم پیتے ہیں، اس غذا کا حق ہمارے اوپر ہے جو ہم کھاتے ہیں. ہر چیز کا حق ہمارے اوپر ہے. اور اس پوری کائنات کو پروردگار عالم نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. ہر چیز کا حق ہے. جو بھی ہماری نیچرل ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق اس دنیا سے ہم جائز طریقے پر سب کچھ لینے کا حق رکھتے ہیں ایز اے انسان. اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جب اشرفیت عطا کی ہے تو یہ کائنات ہمارے لیے خلق کی گئی ہے، لیکن ہم کو پروردگار عالم نے اپنے لیے خلق کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. ہر چیز کا حق ہے، لیکن ہاں اگر ہم ویسٹ کریں گے، برباد کرنے کا حق نہیں ہے، فضول خرچی کا حق نہیں ہے، لیکن استعمال کرنے کا حق ہے. جو ہماری نیچرل ضرورت ہے اس کے مطابق ہم ظاہر ہے کہ ہمارے نیچر میں اللہ نے بھوک رکھی ہے، تو جب بھوک ہے تو ہمیں کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے. اب ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، ہمیں کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا ہے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں چلنے والا ہے. اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ ہمیں کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا ہے. کبھی کبھی ہمارے بہت سارے ظاہر کے زمانے کے حالات کے ساتھ ماحول بدلتا ہے، کچھ نوجوان بھی شکار ہو جاتے ہیں پروپیگنڈوں کا کہ ارے صاحب اگر تھوڑی بہت لے لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ڈاکٹر یوں کہتے ہیں اور ڈاکٹر یوں کہتے ہیں. کوئی بھی ڈاکٹر ہو، کتنا ہی بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو، لیکن یہ ہمارے جسمانی امراض کا ڈاکٹر ہے، یہ روحانی امراض کا ڈاکٹر. اگر فقط ہمارا یہ جسم ہی جسم ہوتا اور روح کچھ نہ ہوتی تو پھر آپ چاہے جو کچھ کھاتے پیتے. لیکن حقیقت میں جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اگر اتنی لے لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے بتا رہا ہے. اسے کیا معلوم کہ مادیت کو فائدہ ہوگا مگر اس چیز کو لینے سے روحانیت کو کتنا نقصان ہو جائے گا. اگر ایک طرف یہ مادی جسم فربے ہو جائے گا، یہ مادی جسم طاقتور ہو جائے گا، یہ ہیلدی ہو جائے گا، لیکن ہماری روح کتنی کمزور ہو جائے گی اس چیز کو کھانے سے، اس چیز کو پینے سے. یہ ڈاکٹر کیا جانے، یہ تو وہی بتائے گا جو روح پر مکمل اقتدار رکھنے والا ہے، جو ماہیت روح سے واقف ہے، کیفیت روح سے واقف ہے، حالت روح سے واقف ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد، مرتبہ صلوات بھیج دیں. جو چیزیں اللہ نے خلقی ہیں انہیں اپنی ضرورت کے تحت حاصل کرنے کا اور ان کو استعمال کرنے کا ہمیں حق ہے، لیکن برباد کرنے کا حق ہمیں نہیں دیا ہے. اور اسی لیے ظاہر ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نیچرل جو ضرورتیں ہیں، بھوک ہے تو ہمیں کھانا چاہیے، پیاس ہے تو ہمیں پانی چاہیے. اب یہ کھانے اور پانی کا حساب ہو سکتا ہے بھائی آپ جیسے دے لے جائیں، لیکن میں کیسے دے پاؤں گا؟ اگر روز قیامت سوال ہو گیا تم نے کتنا کھانا کھایا اور کتنا پانی پیا، تو میں تو سب نہیں جواب دے سکتا. میرے بس سے باہر میں حساب دے لے جاؤں. نیچر تو اسی کا بنایا ہوا ہے، فطرت تو اسی کی خلقی ہوئی ہے، فطرت کے مطابق ہم کھا رہے ہیں، فطرت کے مطابق ہم پی رہے ہیں. تو یہ سوال و جواب کاہے کا ہوگا اور کون حساب دے پائے گا؟
کوئی ہے جو کہے کہ ہم حساب دے لے جائیں گے ہم نے کتنا کھانا کھایا زندگی میں اور کتنا پانی پیا ہے؟ لیکن حقیقت میں کھانے پینے کا حساب ہوگا بھی نہیں. ہاں ہوگا حساب جو ہم فضول خرچی کریں گے، جو برباد کریں گے، لیکن ہم نے ضرورت کے مطابق جو خرچ کیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ مولا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن قیامت کے دن ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، مولا وہ نعمتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی، سوال ہوگا؟ تو امام نے فرمایا یہ عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ آنے والا کہتا ہے مولا یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کا حساب ہوگا. تو امام نے فرمایا کہ نہیں، اس نعمتیں دینے والے خدا کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ دسترخوان نعمت بچھائے، کھلائے بھی اور حساب بھی لے. آنے والا پوچھتا ہے مولا پھر وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ نعمتیں ہم ہیں. ہماری محبت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ہماری ولایت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ ان نعمتوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو ہر چیز کا حق ہمارے اوپر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ حیوان جمادات کا بھی حق ہمارے اوپر ہے. گھاس پھوس، بلا وجہ ایک پھول توڑنا، پھول ظاہر ہماری ضرورت ہے لیکن بلا وجہ ایک پتی توڑنے کا بھی حق ہمیں نہیں ہے. ہاں ضرورت ہے تو میں نے کہا کہ ساری کائنات ہی انسان کے لیے خلق کی گئی ہے، لیکن بلا ضرورت کسی چیز کو برباد کر دینا اس کا حق حاصل نہیں. ضرورت کے تحت ہر چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نے کائنات کو پیدا ہی کیا ہے انسان کے لیے. اور پھر آگے بڑھ کے جمادات سے آگے ہٹ کے پھر حیوان، ان جانوروں کی بات نہیں ہے جو ہمارے کام آتے ہیں. وہ جانور جو عین نجس، حرام بھی ہیں اور نجس بھی ہیں، جو کبھی پاک نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر پانی میں چلے جائیں تو اور مزید نجس ہو جائیں، زیادہ نجس ہو جائیں گے، نجاست پھیلانے والے ہو جائیں گے. خشک ہوں تو شاید نجاست اتنی نہ پھیلے، لیکن عین نجس، حرام بھی ہیں اور نجس بھی ہیں. لیکن اس کا بھی حق ہمارے اوپر اللہ نے رکھا ہے. مسائل آپ کے سامنے ہیں، بہت سامنے کی مثال. اگر ہمارے پاس اتنا ہی پانی ہے کہ یا تو اس پانی سے ہم وضو کر لیں اور یا تڑپتے اور ہوئے جانور کی جان بچائیں جو نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. دو ہی جانور ہیں جو نجس اور حرام ہیں کہ جو کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتے. وہ جانور تڑپ رہا ہے، حکم شریعت کیا ہے؟ اگر ہمارے جیسا کوئی کٹھملا ہوگا تو فوراً وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ کہاں یہ بدبخت نجس جانور، حرام جانور اور کہاں اللہ کی عبادت. لیکن حکم شریعت کیا ہے؟ حکم شریعت یہ کہ نہیں، اگر پانی اتنا ہی ہے تو آپ اس پیاسے جانور کی جان بچائیے اور مٹی پر تیمم کر کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے. گویا قدرت نے ایک پیغام دے دیا کہ اگر ایک نجیس العین جانور کا بھی حق مار کے آئے ہو تو اپنی بارگاہ میں تمہارا یہ دھلا ہوا صاف ستھرا چہرہ دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ادا کر کے آئے ہو تو اپنی بارگاہ میں مٹی سے بھرا ہوا گرد و غبار سے ہٹا ہوا چہرہ ہم پسند کرتے ہیں. اس لیے کہ عبادت تمہاری رضا کا نام نہیں، ہماری مرضی کا نام عبادت. عبادت تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے، ہماری رضا کا نام ہے عبادت. تو ہر جانور کا حق اللہ نے، اس نجیس العین جانور کا جب اتنا حق ہے تو جانور ہمارے کام آتے ہیں، ان کے حق تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اور پھر جانوروں سے آگے بڑھ کر انسان کا حق. کیا آپ سمجھتے ہیں خالی ہم شیعہ ہیں تو شیعہ ہی کا حق ہمارے اوپر ہے؟ کسی غیر شیعہ کا حق ہمارے اوپر نہیں ہے؟ ایک نان مسلم ہے کیا اس کا حق ہمارے اوپر نہیں ہے؟ ایک نان شیعہ کیا اس کا حق ہمارے اوپر نہیں ہے؟ یقیناً ہر انسان کا انسان کے ناطے ایک حق ہے، اور اگر اس حق کو پامال کر دیا تو پھر اللہ اپنا حق بھی قبول نہیں کرتا، اپنا حق بھی قبول نہیں کرتا. مسائل ہیں. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں ہر فرقے، ہر مسلک، ہر ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر مسلک، ہر مذہب ہماری مسلک کو، ہماری مذہب کو، ہماری فرقے کو کوئی بھی ہو سکتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ واقعاً اگر یہ پوری امت پیغمبر اکرم کے دستور دیے ہوئے دستور کے مطابق عمل کرتی ہوتی تو آج یہ ذلت و خواری اس کے مقدر میں نہ ہوتی. جو پیغمبر نے پیمانے دیے تھے، یقیناً پیغمبر نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بچے رہیں. لیکن جب ایمان کی باری آئی ہے تو ایمان کا درجہ اسلام سے بلند ہے،
لہذا جب مومن کی تعریف کی ہے پیغمبر نے تو اس کو اتنا لارج کر دیا ہے، اتنی وسعت عطا فرمائی ہے، فرماتے ہیں المومن من امن جارہ بوائقہ، مومن وہ ہے جس کے خطروں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی ہمارا ہم مسلک بھی ہو سکتا ہے، ہم مذہب بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایمان بلا تفریق مذہب و ملت امن کا عنوان ہے، صلح و سلامتی کا پیغام ہے۔ مومن مصلح تو ہو سکتا، کبھی مفسد نہیں ہو سکتا، وہ کبھی فسادی نہیں ہو سکتا۔ مومن مصلح ہو سکتا، اصلاح کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن کبھی وہ مفسد نہیں ہو سکتا۔ مسائل ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا غیر شیعہ ہے، غیر مسلم ہے، اور گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کے سامان جلا جا رہا ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو اب یہ تھوڑی ہم دیکھیں گے ہاں یہ ہمارے مذہب کا نہیں، ہمارے مسلک کا نہیں ہے، بلکہ حکم شریعت ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑیے، جان بچائیے، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ ہر انسان کا انسان کے اوپر ایک حق رکھا ہے، ہر انسان کا انسان کا حق رکھا ہے، جائیے اس کی جان بچائیے، اس کا مال بچائیے، اس لیے کہ کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ آج آپ اس کے کام آئیں گے، کل وہ آپ کے کام آئے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، انسان جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، مثل مشہور ہے، انسان جو کرتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل دوسروں کے لیے کھلا ہوا ہے تو دوسروں کے دل بھی آپ کے لیے کھلے رہیں گے، لیکن اگر آپ کا ذہن، آپ کا دل دوسروں کھلا ہوا نہیں ہے تو پھر دوسروں کے دلوں میں کوئی گنجائش پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اگر آپ محبت کا سبق دے رہے ہیں، محبت کو پھیلا رہے ہیں، نفرتوں کو دور کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر آپ سے محبت کرنے والے زیادہ ہوں گے، اور اگر آپ نفرتوں کو پھیلا رہے ہیں تو آپ سے بھی نفرت کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، پروردگار عالم کا، لہذا حکم ہے کہ جاؤ اس کی جان بچاؤ، اس لیے کہ ایک انسان کا انسان کو رکھا ہے، اور جب انسان کا اتنا حق ہے تو ایک مرد مسلمان کا کتنا حق ہوگا۔ ہمارے ہاں ناصبی وہ ایک الگ حکم رکھتا ہے، ہر غیر شیعہ، میرے نوجوان سنیں، ہر غیر شیعہ ناصبی نہیں ہے، ہر غیر شیعہ ناصبی نہیں ہے۔ ناصبی وہ شخص ہے، دیکھیے امیر المومنین کو خلیفہ بلا فضل کی حیثیت سے نہ مانے، خلیفہ چہارم مانے، لیکن تمام اولاد رسول کو اکثریت اس دنیا کی ایسی ہے، غیر شیعہ اکثریت ایسی ہے کہ وہ منصوص من اللہ نہ سمجھے، معصوم نہ سمجھے، اس اعتبار سے نہ تسلیم کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن پیغمبر اکرم سے نسبت کے لحاظ سے احترام ضرور کرتے ہیں، شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ ہاں جو ائمہ کی شان میں کھلم کھلا گستاخی کرنے والا، معاذ اللہ سب و شتم کرنے والا، برا بھلا کہنے والا، وہ ناصبی ہے، اور وہ تو نجس ہے، وہ ناصبی کے احکام ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بات غیر شیعہ کی، اگر مسلمان ہے اور غیر شیعہ ہے تو پھر اس کا بھی حق ہمارے اوپر ہے، اور اس کا حق اتنا تو ضرور بنتا ہے کہ اگر وہ مر گیا ہے اور کوئی دفن و کفن کا انتظام کرنے والا نہیں ہے تو ہمارے ہاں حکم شریعت ہے کہ چونکہ آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہے، کم سے کم اتنا کیجئے کہ اس کی لاش بے گور و کفن نہ رہے۔ آپ کے اوپر واجب ہے کہ اگر کوئی غسل دینے والا، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے تو آپ اس کے دفن و کفن کا انتظام کیجئے۔ تو جب ایک انسان کا اتنا حق ہے تو ایک مسلمان کا کتنا حق ہے؟ ایک مسلمان کا اتنا حق ہے تو جو صاحب ایمان ہے اس کا حق کتنا ہوگا یہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمارے سماج کی بدقسمتی ہے، سب اوپر سے لے کر نیچے تک، کہ ہم ایک دوسرے کا حساب تو خوب کرتے ہیں لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے غریبان میں سر ڈال کر پہلے اپنا حساب کر لیں، اس لیے کہ کوئی کسی دوسرے کا حساب کر نہیں سکتا، لیکن ہاں انسان اپنا حساب ضرور کر سکتا ہے۔ شاید میں نے پہلی مجلس سیوں میں عرض کیا تھا کہ کوئی ایک دوسرے کا حساب نہیں کر سکتا، لیکن ہر انسان اپنا حساب ضرور کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کو تو سمجھتا ہی کہ میں کیا ہوں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جب وہ مکاری کر رہا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں مکاری کر رہا ہوں، جب وہ سچ بولتا ہے سمجھتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ لہذا ہر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ مومن کا حق بھی کتنا حق ہے، جب عام مسلمان کا اتنا حق ہے تو صاحب ایمان کا حق کتنا ہوگا۔ اور اب یہیں سے پھر فضیلت کا گوشہ سامنے آتا ہے کہ ایک حیوان کا حق، حیوان کے بعد انسان کا حق، انسان کے بعد ایک مرد مسلمان کا حق، مرد مسلمان کے ساتھ صاحب ایمان کا حق۔ تو اگر ایک حیوان کا حق مار کے عبادت قبول نہیں ہوتی تو کل ایمان کا حق مار کے عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یا
علی محمد و آل محمد۔ کل ایمان کا حق مار کے عبادت کیسے قبول ہو سکتی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عبادت ہے لیکن محبت اہل بیت نہیں ہے تو کتنی ہی عبادت ہو، کتنے ہی سجدے ہوں، کتنے ہی حج ہوں، کتنے ہی کار خیر ہو، لیکن پیغمبر اکرم کی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہیں اس سلسلے کی کہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے اگر حب علی ابن ابی طالب نہیں ہے، اگر ولائے امیر المومنین نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے چونکہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک نوجوان کی ایصال ثواب کی مجلس، اللہ غریق رحمت کرے، اور ظاہر ہے کہ ابھی عمر ہی کیا تھی، پروردگار مغفرت فرمائے اور تمام اعزاء اقربا بالخصوص ان کے والدین کو اور ان کے چچا کو اور ان کی پھوپھیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی مجھے خبر ملی تھی، میرے بھانجے نے خبر دی کہ مکی میاں نے بھی، ظاہر ہے کہ پردیس میں انسان سامنے ہے، قریب ہے، دیکھ لیتا ہے تو ذرا سکون ہو جاتا ہے، پھر بھی دل تڑپتا تو ہے لیکن بے قرار ہوتا ہے، لیکن جب چاہنے والے آتے ہیں، تسلی دینے والے آتے ہیں، تعزیت پیش کرنے والے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انسان کو سکون تو حاصل ہوتا ہے۔ پردیس میں بھائی کے انتقال کی خبر ملی ہے، پہنچ بھی نہیں پائے، ظاہر ہے کہ درد اور دکھ تو ہوتا ہی ہے، لہذا ان کی طرف سے بھی پورے خانوادے کو تعزیت پیش ہے۔ مجھے یہ پیغام ملا تھا کہ وہ بھی پردیس میں پریشان ہے، اللہ ان تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن موت کس انداز پر ہوئی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، معصومین نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی موت اس طرح کی جیسے پھول سے خوشبو کا نکل جانا، مومن کی روح بدن سے اس طرح نکل جاتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ دنیا میں انسان جس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، جن عقائد کا حامل ہوتا ہے، جیسا اس کا عمل ہوتا ہے، جیسا اس کا کردار ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی موت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کی موت ہوتی ہے۔ جیسا ہمارا عقیدہ، جیسا ہمارا عمل اور جیسا ہمارا کردار، اسی اعتبار سے موت آئے گی یقیناً۔ اگر مومن ہے، اس لیے کہ خود دعویٰ ایمان کرنا اور ہے اور اللہ کی نظر میں مومن ہونا اور ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعاً اللہ کی نظر میں مومن ہے، جو رسول اللہ کی نظر میں مومن ہے، جو ائمہ معصومین کی نظر میں مومن ہے۔ یقیناً ان کی روح اسی طرح نکلتی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ اور یہ کس طرح نکل جاتی ہے؟ روایات معصومین میں ہے کہ ایک ہے یہ ظاہر کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر کائنات یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، کچھ چیزوں کی جانکاری ہمیں حاصل ہوتی ہے دیکھ کر، کچھ چیزوں کی جانکاری حاصل ہوتی ہے سن کر، کچھ چیزوں کی جانکاری حاصل ہوتی ہے سونگھ کر، کچھ چیزوں کی جانکاری حاصل ہوتی ہے چکھ کر، اور کچھ چیزوں کی جانکاری حاصل ہوتی ہے چھو کر۔ تو یہ ظاہر کائنات ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ کوما میں ہے، وہ تو بیچارے بے حس و حرکت ہیں، لیکن ہم کیا جانے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے اور کون سا وقت اس پر آیا ہے اور کیا اس کے سامنے ہے۔ روایات معصومین میں ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو پردے ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر انسان وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو دنیا میں نہیں دیکھ پایا۔ اور اسی درمیان پھر جس وقت ملک الموت آتے ہیں تو آپ یاد رکھیں، میں مومن کی بات کر رہا ہوں، ملک الموت کیا فرشتہ ہی تو ہے۔ پیغمبر اکرم کی بھی حدیث ہے اور خود معصومین کے یہاں بھی ارشادات مل جائیں گے، خاص طور پر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے خدام ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے چاہنے۔ شیعت کوئی خاندانی لیول نہیں ہے، شیعت ایک کیریکٹر ہے، جو بھی اس کیریکٹر کو اپنا لے وہ شیعہ ہے، جو بھی اس کیریکٹر کو اپنا لے وہ شیعہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں یہ سارے کیریکٹرز ہیں، کفر ایک کیریکٹر کا نام ہے، نفاق ایک کیریکٹر ہے، مومن ایک کیریکٹر ہے، متقی ایک کیریکٹر ہے، ویسے شیعہ ایک کیریکٹر کا نام ہے، خالی چند لوگوں کا نام نہیں۔ جو بھی اس کیریکٹر کو اپنائے حقیقت میں وہی شیعہ ہے، جو اس کردار کو اپنا لے، جو واقعاً ایک شیعہ کا کردار، ایک شیعہ کا کیریکٹر، ایک شیعہ کے عقائد، ایک شیعہ کے اعمال ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم تو نسلی طور پر شیعہ ہیں، لیکن میں آپ جیسوں کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہم نسلی شیعہ ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ نسلی شیعوں سے آگے بڑھ کے اصلی شیعہ ہو جائے، لیکن نسلی شیعہ ہونا اور ہے اور اصلی شیعہ ہونا اور ہے۔
یہاں بات اصلی شیعوں کی ہے، خالی نسلی شیعوں کی نہیں، ہمارے جیسوں کی۔ میں نے پہلے کہ میں آپ جیسوں کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں کہ ہم سب حقیقت میں نسلی شیعہ ہیں، لیکن حقیقت میں اصلی شیعہ جو واقعی مومن ہے، جو صاحب کردار ہے، جو خدا اور رسول اور معصومین کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے، جس وقت ملک الموت آتے ہیں، اس دنیا سے جا رہا ہے، پردے ہٹ چکے ہیں، یہ مومن دیکھتا ہے تو گھبراتا ہے، ایک دہشت، ایک وحشت، ایک گھبراہٹ، ایک لرزہ، ایک کپکپاہٹ، تو ملک الموت اگر مومن تسلی دیتے ہیں۔ میں خود نہیں بیان کر رہا ہوں، روایات معصومین میں آپ کو تفصیل سے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، چونکہ امام نے فرمایا کہ ہمارے خدام ہیں، یہ ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے خدام ہیں۔ جب یہ گھبراتا ہے تو وہ تسلی دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تم کیوں گھبرا رہے؟ تو آواز دیتا ہے کہ تم آ گئے مگر آرزوئیں پوری نہ ہوئی۔ دنیا میں ابھی زندگی گزارنے کا دل چاہتا تھا، آرزوئیں تھیں، کچھ پوری ہوئیں، کچھ نہیں پوری ہوئیں، آرزوئیں پوری نہیں ہوئیں۔ تو وہ ملک الموت جواب دیتے ہیں کہ اگر 1 درہم یا 1 درہم کے بدلے اگر تمہیں 10,000 درہم ملنے والے ہوں تو کیا اسے قبول کرو گے؟ کہا کیوں نہیں، یہ تو بہت ہی نفع کا سودا ہے۔ تو کہا کہ بس دیکھو اوپر، انظر، دیکھو اوپر۔ پھر جب یہ مومن نظر دیکھتا ہے، کرتا ہے اوپر، چونکہ پردے ہٹ چکے ہیں، لہذا یہ ان تمام مومنین کو دیکھتا ہے جو جنت میں اپنے اپنے مقامات پر، جو اللہ کی رحمتوں میں، جو اللہ کی برکتوں میں، ایک ایسا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ بے چین ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اور وہ بھی اگر آبا و اجداد بزرگ ہمارے واقعاً مومن رہے ہیں تو ان کو بھی دیکھے گا، اپنے بزرگوں کو دیکھے گا، اور اسی وجہ سے ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ جلدی لے چلو۔ لیکن ملک کہتے ہیں ٹھہرو، ابھی کاہے کی جلدی ہے؟ پھر کہتے ہیں دوسری بار انظر، پھر دیکھو۔ اب جو دیکھتا ہے کچھ نورانی شکلیں، اور امیر المومنین کی خود حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں ہر کافر و مشرک و مومن کے سرانے آتا ہوں۔ مومن کے سرانے آنا رحمت الہی کا مظہر ہوتا ہے، اور کسی کافر یا مشرک منافق کے سرانے آنا غضب الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ تو خوفزدہ ہو جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لیکن جب مومن چہرے پر نظر کرتا ہے تو اس کا سکون، اس کا اطمینان بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ جب ملک الموت کہتے ہیں کہ دیکھو، اب ظاہر اس نے پیغمبر اکرم کو نہیں دیکھا کوئی نورانی شکلیں ہیں، پیغمبر اکرم کو نہیں دیکھا تو کیسے پہچانے گا؟ امیر المومنین کو بھی نہیں دیکھا تو کیسے جانے گا؟ امام حسن سے کبھی سابقہ نہیں پڑا، امام حسین کا چہرہ نہیں دیکھا، تو پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو ملک الموت آواز دیتا ہے ارے تم نے پہچانا نہیں، یہی تو سب تمہارے سید و سردار ہیں، یہی تو تمہارے آقا ہیں، یہی تمہارے مولا، دیکھو یہ پیغمبر اکرم ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، یہ امام حسن ہیں، وہ امام حسین ہیں۔ بس یہ مومن ان نورانی شکلوں کو دیکھنے میں اتنا مہو ہو جاتا ہے کہ روح نکل جاتی ہے، خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ ہر ایک کے سرانے آتے ہیں مولا۔ یقیناً جب یہ نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو امیر المومنین آئے ہوں گے، ابھی عمر ہی کیا تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ ہر بزرگ کو اپنے سے بہتر سمجھو اور ہر چھوٹے کو اپنے سے بہتر سمجھو، اور اس کا فلسفہ بیان کیا کہ بزرگوں کو اس لیے اپنے سے بہتر سمجھو اس لیے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، انہوں نے نیک کام تم سے زیادہ کیے ہوں گے، اور اپنے چھوٹوں کو اپنے سے بہتر اس لیے سمجھو کہ ان کی عمریں کم ہیں، گناہ تم سے کم کیے ہوں گے۔ لہٰذا ہر بزرگ قابل احترام ہے، ہر چھوٹا قابل احترام ہے۔ ابھی عمر ہی کیا تھی، میں نے سمجھ کیا تھا کہ ایسے نوجوان جب سامنے آتے ہیں تو یہ تصور ہوتا ہے کہ نوجوان ہو گئے، اب شادی ہوگی، اب سر پہ صحرا بندھے گا، اب خوشیوں کی بارات آئے گی، بارات جائے گی اور خوشیوں کی بارات گھر میں آئے گی۔ لیکن قضاء و قدر الہی یہی مومن کا فریضہ ہے، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دی ہے پروردگار عالم نے،
اپنے پیغمبر کے ذریعے وبشر الصابرین، میرے پیغمبر خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر صلوات بھی ہے، ان پر رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ میں مرتضیٰ بھائی سے یہی گزارش کروں گا دعا کے ساتھ، پروردگار آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن اگر رونا ہے یقیناً جوان یاد آئے گا، ہر موقع پر یاد آئے گا، مگر اپنے جوان کو یاد کر کے نہ روئیے، اس کڑیل جوان کو یاد کر کے روئیے جس کی لاج پر کھڑا ہوا میرا مظلوم امام یہ کہہ رہا تھا کہ اے اکبر، ارے تم تو اس دنیا سے، دنیا کے دکھ درد سے نجات پا گئے، شہادت قبول کر کے دنیا کی نجات پا گئے، اور بیٹا مجھے دشمنوں میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا رکھے آپ کا خانوادہ ہے، آپ کے اعزاء ہیں، آپ کے اقربا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بہن ہیں، اللہ سب کا سایہ قائم رکھے، لیکن ہائے مظلومی حسین ابن علی، ہائے مظلومی حسین ابن علی، سب روئیں لیکن کربلا کے ان مسافروں کو یاد کر کے روئیں، کربلا کے ان غربت زدہ لوگوں کو۔ مجلس غم برپا ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، اور مذہب نے کوئی اس پر پابندی بھی نہیں لگائی، اس لیے کہ یہ بھی فطرت، جب انسان کے دل پر چوٹ لگتی ہے تو چہرے کا رنگ بھی بدلتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے فرزند کا انتقال ہوا، سرانے کھڑے ہوئے آپ رو رہے تھے، ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ آپ جیسا شخص اور گریہ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسے مواقع آتے ہیں، دل پر چوٹ لگتی ہے تو چہرے کا رنگ بھی بدلتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہتے جو مرضی خدا کے مطابق، لہذا ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، ایسے الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا اور تو نے ظلم کر دیا اور تو نے انصاف نہیں کیا، یہ سب کفر کے جملے ہیں، یہ مومن کے اوپر زیبا نہیں دیتے، مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کے گھر سے تو ایک جنازہ نکلا ہے، ذرا اس مسافر کا حال پوچھئے جس کے گھر سے 72 جنازے نکل گئے اور سب بکھرے ہوئے میدان کربلا میں پڑے تھے، سب کو قربان کرنے کے بعد میرا مظلوم امام انہی بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان آواز دے رہا تھا، هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری فریاد کو پہنچے۔ کبھی ایک صحابی کو یاد کر کے آواز دے رہے تھے، اے حبیب ابن مظاہر، اے مسلم بن اوسجا، اے زہیر ابن قین، اے عباس و علی اکبر کہاں چلے گئے؟ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے بے شجاعت کے شیرو، اے میرے جانباز دلیرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ حسین تمہیں آواز دے رہا ہے۔ شہداء کے لاشیں آواز دے رہے زبان حال سے کہ مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ایسی ایک جان کیا، اگر 1000 جانیں ہوں تو ہم آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اجرکم اللہ، یہ دستور شرافت بھی ہے، دستور انسانیت بھی ہے، دستور مذہب بھی ہے کہ جب بھی کہیں پر کوئی سانحہ ہو جائے تو جاؤ تعزیت پیش کرو۔ دیکھو اس گھر میں 3 دن تک کھانا بھیجو، تمہارے ہوتے ہوئے ان کے یتیموں کو زحمت نہ ہونے پائے۔ اللہ جس گھرانے سے احکام شریعت نے رواج پایا تھا، اسی محافظ شریعت کا جنازہ کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا تھا، رونے والے موجود تھے، مگر اگر کسی بی بی کی آنکھ سے ایک قطرہ اشک نکلتا تھا تو اشکیا نوکے نیزہ سے اذیت پہنچاتے تھے۔ اور امام زین العابدین بیٹا موجود، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، اسی طرف سے گزارا گیا۔ در شہداء کے لاشیں عرض کربلا پر بے گور و کفن پڑے تھے، بے گور و کفن پڑے تھے۔ جب کربلا سے شہزادی زینب کی سواری آگے بڑھنے لگی ہے تو مڑ مڑ کے اس نشیب کو دیکھتی جا رہی تھی جہاں بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ امام زین العابدین نے پوچھ لیا، پھوپھی اماں اس قدر غور سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے ایک موقع یاد آ رہا ہے، اور موقع وہ تھا جب ایک دن میں صحن خانہ میں آرام کر رہی تھی کہ یکایک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے۔ جب میں نے اپنی نظریں اٹھائیں تو مجھے نظر یہ آیا کہ یہی وہ میرا بھائی تھا جو میرے اوپر اپنی ابا کا سایہ کیے ہوئے تھا۔ گویا زینب نے مرثیہ پڑھ دیا، ایک دن وہ تھا اب اس چاہنے والے بھائی نے ایک بہن پہ سایہ کیا تھا، آج اسی بھائی کا لاشا بے گور و کفن زمین پر پڑا ہوا ہے، وہی بہن جا رہی ہے چادر تک نہیں جو اپنے بھائی کی لاش پر ڈال سکے۔ اجرکم اللہ۔ ثانیہ زہرا جناب زینب، اور ایک روایت کے مطابق 15 رجب کی تاریخ بھی ہے جو ثانیہ زہرا سے منسوب تاریخ ہے۔ حقیقت میں بطلۃ الکربلا، کربلا کی شیر دل خاتون، شیر خدا کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ، آپ کی عظمتوں کو ہمارا سلام، آپ کی استقامت کو ہمارا سلام۔ ورنہ 9 محرم کو جو بہن یہ سوچ کر بے ہوش ہو گئی کہ شاید میرا بھیا اب شہید کر دیا جائے گا، لیکن 24 گھنٹے کے بعد جب ذمہ داریوں کا بوجھ کاندھوں پر آ گیا تو اب بے ہوش نہیں ہوتی، نہیں بے ہوش ہوئی ثانیہ زہرا، کربلا سے گزر گئیں، کوفہ و شام کے بازاروں درباروں سے گزری، خدا نہ کرے کسی صاحب عزت کی رسوائی و ذلت کے اسباب وہاں فراہم ہو جہاں اسے جاننے اور پہچاننے والے موجود ہوں۔ جہاں کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہوتا وہاں پھر بھی صبر آ جاتا ہے۔ کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ ارے ثانیہ زہرا زینب یہ سربرہنا بے مقنع چادر کہاں لائی گئی ہیں؟ کوفے کے بازار میں لائی گئی ہیں، کوفے کے دربار میں شہزادی لائی گئی ہیں۔ سن 40 ہجری میں زینب اسی کوفے میں شہزادی کہلاتی تھی، امیر المومنین اسی کوفے کے حاکم تھے۔ عجب نہیں، نجف کچھ دور نہیں ہے کوفے سے۔ جب شہزادی کی سواری کوفے کے بازار میں پہنچی ہو، ایسے موقع پر بزرگ بہت یاد آتے ہیں۔ مصیبتوں کے ہنگام نجف کا رخ کر کے آواز دی، ہو بابا یہی سن 40 ہجری کا کوفہ تھا جب آپ میری بہن ام کلثوم کے گھر 19ویں ماہ مبارک کو مہمان تھے۔ بابا آئیے، آج آپ کی بیٹیاں پھر مہمان بن کر آئیں۔ لیکن ذرا اپنی بیٹیوں کا حال تو دیکھیے، سربرہنا چادر تک نہیں ہے، سربرہنا، اور اپنی پوتی کی خبر لیجئے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، بلکہ جب بچی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے تازیانے مارنے والے آتے ہیں، منہ پر تماچے لگانے والے آتے ہیں، لیکن کوئی تسلی و تعزیت دینے والا نہیں۔ اجرکم اللہ۔ نہیں ہوئی ثانیہ زہرا بے ہوش، لیکن جب مدینے شہزادی واپس آئی ہیں، پیغمبر اکرم کے مزار پر پہنچی، آواز دی نانا نواسی آپ کے حسین کی سنانی لے کر آئی ہے۔ بے ہوش نہیں ہوئی، لیکن جب بیٹی ماں کی لحد کے قریب پہنچی ہے، نہ جانے کیا کیا یاد آیا، شفقتیں یاد آئیں، محبتیں یاد آئیں۔ ایک مرتبہ آواز دی اماں، یہ کہتے کہتے گری اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش آیا تو اتنا ضرور کہا اماں بھیا کی شہادت کے بعد اتنے تازیانے مارے گئے ہیں کہ جسم اب تک زخمی ہے۔ یہ کہتے کہتے خون بھرا کرتا نکالا، قبر فاطمہ پر ڈال کر آواز دی اماں جب کوئی باہر سے آتا ہے اپنوں کے لیے سوغات لاتا ہے، اے مادر گرامی اٹھیے، زینب سفر سے آئی ہے، سوغات کے طور پر آپ کے حسین کا خون بھرا کرتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها پالنے والے ذکر کو مرحوم کی بلندی درجات کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دے، پالنے والے مرحوم کی مغفرت فرما، اسے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، تمام پسماندگان بالخصوص والدین کو، پھوپھیوں کو، چچا کو، جو بھی اعزاء قربا، ماموں کو، جو بھی اعزاء قربا، ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ کریم پروردگار ہر مومن ہر مومنہ کی اور ہم سب کی تمام دینی دنیاوی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہم سب کی اور ہر مومن ہر مومنہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ہیں کہ قرض زدہ ہوں، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو صاحبان اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ کریم پروردگار زمانے کے امام حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس دور غیبت امام میں ہم سب کو اپنی معرفت، پیغمبر اکرم کی معرفت
حضرت فاطمہ زہرا کی معرفت، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت، بالخصوص امام زمانہ کی معرفت عطا فرما تاکہ ہماری موت جاہلیت کی موت نہ ہو۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، جن میں بھی مومنات ہیں ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ گزارش ہے کہ ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر رمیز مرتضیٰ مرحوم ابن مرتضیٰ حسین کے لیے اشارہ ثواب فرما۔